بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو جہل وہ ہے جس نے ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف اور دکھ کے علاوہ کچھ نہ دیا۔ فرعون اور نمرود کی موت کی طرح ابو جہل بھی کتے کی موت ہی مرا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جب جنگ بدر کا میدان سجا تو معاذ اور معوذ میرے پاس آئے۔ انہوں نے مجھ سے دریافت کیا، چچا جان ان لوگوں میں ابو جہل کون ہے؟ میں نے ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے انہیں بتایا کہ وہ ہے ابو جہل۔ انہوں نے کہا، پیارے چچا جان، اس ظالم نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت تنگ کر رکھا ہے اور بہت سی تکلیف پہنچائی ہیں، اس لیے ہم ابو جہل کو قتل کر کے چھوڑیں گے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو ہی میں نے ان کم عمر بچوں کو ابو جہل کا بتایا تو وہ بچے بجلی کی رفتار کے ساتھ ابو جہل کی طرف بھاگے اور انہوں نے ابو جہل پر جاتے ہی ایک ضرب لگائی اور ان کی پہلی ہی ضرب سے ابو جہل اوندے منہ نیچے گر گیا۔ پھر انہوں نے ابو جہل کا پاؤں پر تلوار گرا کر اس کا پاؤں اس کی ٹانگ سے علیحدہ کر دیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ دیکھ رہا تھا۔ اکرمہ نے وار کر کے میرے بازو کو کاٹ دیا۔ میرا بازو میرے کندھے کے ساتھ لٹکنے لگا، پھر میں لٹکتے ہوئے بازو کے ساتھ بھی جنگ جاری رکھے ہوئے تھا۔ جب میں نے دیکھا کہ میرا بازو زیادہ تکلیف میں ہے تو میں نے بازو کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھا اور ایک زوردار جھٹکے سے اسے اپنے جسم سے علیحدہ کر دیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے موقع پا کر ابو جہل پر پھر وار کیا اور جس سے اس کے جسم سے خون کے فوارے نکلنے لگے۔ ابو جہل کو موت کے گھاٹ اتار کر یہ دونوں بچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے ابو جہل کو قتل کر ڈالا۔ امام طبری لکھتے ہیں کہ ابو جہل ابھی قتل نہ ہوا تھا بلکہ وہ درد سے چلا رہا تھا اور تڑپ تڑپ کر درد سے موت کا انتظار کر رہا تھا۔ جب جنگ ختم ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو حکم دیا کہ ابو جہل کی لاش کو تلاش کیا جائے۔ سب صحابہ ابو جہل کی تلاش میں مگن ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان میں شامل تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کو ابو جہل کی نشانی بتائی کہ ابو جہل کے گھٹنے پر نشان ہوگا۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو جہل کے گھٹنے پر وہ نشان کس طرح آیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک دفعہ میں اور ابو جہل عبداللہ بن جدعان کے گھر دعوت میں شامل تھے۔ اس وقت تمہاری عمریں چھوٹی تھیں۔ ہم دونوں میں کسی بات کو لے کر جھگڑا ہوا۔ میں نے ابو جہل کو زور سے دھکا دیا جس کی وجہ سے وہ زمین پر گرا اور اس کے گھٹنے پر ایک گہرا زخم آیا۔ اس کا زخم تو ٹھیک ہو گیا لیکن اس کا نشان آج تک باقی ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں میدان میں ہر لاش کو الٹا الٹا کر دیکھ رہا تھا کہ مجھے ایک جگہ پر ابو جہل زخمی حالت میں نظر آیا۔ میں اس کے پاس گیا تو میں نے دیکھا یہ آخری سانسیں لے رہا ہے، اس کے جسم سے خون کے فوارے جاری تھے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی نشانی بھی دیکھی تو مجھے یقین ہوا کہ یہی ابو جہل ہے۔ میں نے اس کی گردن پر اپنا پاؤں رکھ کر اسے زور سے گھسیٹنا شروع کیا تو وہ درد کے مارے چیخنے لگا۔ میں نے ابو جہل سے مخاطب ہو کر کہا، اے خدا کے دشمن، اللہ نے تجھے ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا ہے۔ ابو جہل کہنے لگا، اس میں ذلت والی کیا بات ہے؟ میں تو اس آدمی سے بدلہ لینے کے لیے یہاں آیا تھا جس شخص کو تم لوگوں نے قتل کیا۔ اس سے مجھے دریافت کیا کہ بتاؤ اس جنگ میں فتح کس کی ہوئی؟ میں نے کہا کہ اس جنگ میں بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فتح ہوئی۔ پھر اس نے کہا کہ اے ابن مسعود چرواہے، تو بہت ہی اونچی جگہ پہنچ گیا ہے۔ دوسرا قول یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کہتے ہیں کہ میں نے ابو جہل سے کہا کہ تیرا قاتل میں ہوں۔ ابو جہل نے کہا، نہیں، ایک تجھ سے پہلے مجھے کوئی قتل کر گیا ہے۔ ایک اور یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جب ابن مسعود ابو جہل کے سینے پر بیٹھ کر کہنے لگے، اے اسلام کے بدترین دشمن، تم تو فرعون سے بھی زیادہ بدبخت نکلے۔ فرعون نے تو مرتے وقت اپنی غلطیوں کو مانا تھا اور میں ہی غلط ہوں، لیکن تم تو مرتے ہوئے بھی اسلام کے خلاف ہی بکواس کر رہی ہو۔ سن کر ابو جہل نے جواب دیا، اپنے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جا کر میرا یہ پیغام دینا کہ ابو جہل اس دنیا سے چلا تو گیا لیکن وہ یہ پیغام دے کر گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن میں ہی ہوں۔ ابو جہل کی زبان سے یہ سن کر میں نے ابو جہل کی تلوار پکڑی اور اسی سے اس کے جسم سے اس کا سر جدا کر دیا۔ فرماتے ہیں، میں جسم سے سر کو جدا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے آیا۔ میں نے آ کر دو جہاں
آقائے دو جہاں کی بارگاہ میں ابو جہل کا سر پیش کرتے ہوئے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لیجیے ابو جہل کا سر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، بے شک یہی ابو جہل کا سر ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جہل کے پاس کھڑے ہو کر فرمایا، یہ کافر ابو جہل اس امت کا خطرناک اور ظالم فرعون تھا۔ ہر امت میں ایک فرعون ہوتا ہے، جبکہ میری امت کا فرعون ابو جہل تھا۔ اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ یہ بدبخت ہلاک ہوا۔ روایات میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شکرانے کے نوافل ادا کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانے پر ابو جہل کی لاش اور قریش کے 24 سرداروں کی لاشوں کو ایک کنویں میں پھینک دیا گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دن میدان بدر میں رہے اور جاتے ہوئے اس کنویں پر بھی گئے جہاں کفار مکہ کی لاشیں پھینکی گئی تھی۔ آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنویں پر کھڑے ہو کر قتل ہونے والوں سے یہ فرمایا، لاشوں کیا تم نے اللہ کے وعدے کو پورا ہوتے ہوئے دیکھ لیا ہے؟ اللہ کا وعدہ سچا ثابت ہوا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آدھی رات کے وقت یہ تمام لاشوں کے نام لے کر فرمایا، اے ابو جہل بن ہشام، اے عتبہ بن ربی۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سبھی لاشوں کے نام لیے اور فرمایا کہ تم نے رب کائنات کا وعدہ پورا ہوتے ہوئے دیکھ لیا ہے؟ کیا تم نے اپنے خداؤں کا وعدہ سچا پایا ہے؟ میرے خدا نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا وہی سچ ہوا۔ اس پر صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ لاشوں سے باتیں کر رہے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو باتیں میں ان سے کر رہا ہوں تم ان لاشوں سے زیادہ نہیں سن سکتے، بس یہ لاشیں بول نہیں پاتی، سب کچھ سن رہی ہیں۔ امام طبری لکھتے ہیں کہ محمد بن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ بعض علماء نے یہ بات بیان کرتے ہوئے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں نے مجھ سے دشمنی کی، بلکہ دوسرے لوگوں نے مجھ سے دوستی کی۔ تم نے مجھ سے میرے شہر کو چھینا اور دوسرے لوگوں نے مجھے اپنے شہر میں پناہ دی، اور تم لوگ مجھے جھوٹا کہتے رہے، دوسرے نے مجھے سچا اور آخری نبی کہا۔ تم لوگوں نے مجھ کو بے شمار تکلیفیں دیں، لیکن دوسرے لوگ میری تمام پریشانیوں میں شریک ہوئے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے تو اپنے رب کائنات کے وعدے کو سچا پایا۔